عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا سے انتقال کرنے والے کے لیے اس کے پسماندگان کی طرف سے دعائے مغفرت کے سلسلے جاری اور ساری رہتے ہیں۔ جو ایسی تقریباً منعقد ہوتی ہیں ان کی بنیادی مقاصد تین ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے، اس لیے کہ جب بندے ہاتھ اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حدیث شریف کے مبارک الفاظ یہ ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، زندہ ہے اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں، جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے، جب انہوں نے توقع ہی مجھ سے کی ہے، اگر میں بھی نہیں دوں گا تو انہیں کون دے گا؟ ذرا غور کریں میرے تقدس ماں بزرگوں اور دوستوں، والدین کے انتقال کے بعد اولاد کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں پہلا حق ہے تجہیز و تکفین و تدفین، دوسرا حق ہے دعائے استغفار یعنی استغفار قلب، مطلب بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں، تیسرا حق ہے انجاز الوعد یعنی انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا، چوتھا حق باپ یعنی والدین کے دوستوں کے ساتھ، یعنی باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کے سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، ماں کے بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز جنازہ کی دعاؤں سے اور اس کے طریقے سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں، رسمی طور پر دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے والدین انتقال کرتے ہیں تو یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ راتوں رات ان کو یہ دعا اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور ان کے ارکان جو یاد نہیں ہو جاتے، اور اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی وہ لوگ دکھاوے کے لیے رسمی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا حق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے ذمے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو اور جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار جو وہ ہے جو ولی اقرب ہے، یعنی اس کے بعد محلے کے امام کا حق ہے، پھر اس کے بعد شہر کے امام کا حق ہے۔ نماز جنازہ کے اندر اس کو سب سے زیادہ حق ہے جو ولی اقرب ہے، یعنی بیٹا ہے تو باپ پڑھا دے، باپ ہے تو بیٹا پڑھا دے، یعنی باپ ہے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے، مگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو، اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، تو یہ کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمہ ماں باپ کا کہ وہ جنازے میں شریک ہو اور اس کے حقوق کو پورا کریں۔ دوسرا حق جو میں نے بیان کیا، ان کے لیے استغفار قلب کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتلوث فی البحر انتظروا دعوۃ، یعنی جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی بندہ پانی میں گوتے کھا رہا ہو، پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائے، میرے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے، وہ میرا بیٹا ہو یا وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا بھتیجا ہو یا وہ میرا دوست ہو یا میرے رشتہ دار ہو۔ مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دعاؤں کی ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد بھی جاری اور ساری رہتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم نافع ہے، تیسرا ولد صالح یدعو لہ، یعنی وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے اور باپ کے دوستوں کے ساتھ اور
رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تاکہ قبر میں ان کی روح آسودہ ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کر سکا تو بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پر صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جمعۃ المبارک کو ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی